السلام علیکم دوستو، علم کی دنیا میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت انفارمیٹیو اور ایک بہت اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں، بہت اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کی جانب سے سوال آتا ہے، میں بھی جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، جب اسکول لائف میں تھا، جب میں بھی میٹرک انٹرمیڈیٹ میں تھا، مجھے بھی نا سبق یاد کرنے میں ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ پھر میں بھی جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کا حل تلاش کرتا ہوتا تھا۔ آج آپ کو بھی یقیناً اس طرح کا ایک مسئلہ پیش ہوتا رہا ہوگا یا ہوتا ہوگا کہ آپ جو سبق یاد کرتے ہیں وہ آپ کو بھول جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں آج آپ کے ساتھ کچھ ٹپس، کچھ انفارمیٹیو، کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کروں گا۔ آپ ان سٹیپس کو جیسے جیسے فالو کریں گے جو آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی، آپ اس کے بعد مجھے دعائیں دیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس انفارمیشن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جو سبق پڑھنا ہے یا جو بھی کسی بارے میں آپ نے انفارمیشن اپنے ذہن میں ذخیرہ کرنی ہے، جو بھی آپ نے ریڈ کیا آپ نے وہ یاد کرنا ہے، اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ٹپس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ ٹپس انشاءاللہ آپ کو بہت کارآمد ثابت ہوگی اور آپ کی لائف کو بدل دے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ان ٹپس کے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک انٹرویور نے ایک ایپلیکینٹ سے سوال کیا، انہوں نے جج کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس بندے کی ذہانت کیسی ہے، یہ چیزوں کو کیسے یاد کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ لفظ بولیں گے، آپ نے اس کے بعد ہمیں یہ لفظ ویسے ہی بتانے ہیں۔ بلی دروازہ، کمپیوٹر، پرفیوم، کرسی، بجلی۔ انہوں نے یہ 5-6 لفظ اس لڑکے کے سامنے بولے اور اس لڑکے نے فوراً انہی لفظوں کو دوبارہ ان کے سامنے بالکل اسی ترتیب میں بتا دیا۔ اب وہ آپ دیکھ لیں کہ لڑکے کو اس کے سامنے بولا گیا بلی دروازہ، کمپیوٹر، پرفیوم، کرسی، بجلی، یہ 5-6 لفظ اس کے لڑکے کے سامنے بولے گئے۔ جب اس کے سامنے بولے گئے اس نے فوراً انہی لفظوں کو اسی ترتیب سے بتا دیا۔ اب یہ کون سی ٹیکنیک تھی اس لڑکے کے پاس؟ یہ ٹیکنیک تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گا کہ اس کو جب یہ الفاظ بولے گئے تو اس نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ فوراً کیسے بتا دیے کہ اس کو دوبارہ پوچھنا نہیں پڑا، دوبارہ اس نے ٹائم بھی نہیں لگایا، اس کو فوراً اس کے ذہن میں یاد ہوگی۔ یہ ٹیکنیک میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو پڑھنا ہے اس کے لیے کون کون سے موسٹ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں، ان سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو جو پڑھیں وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سب سے پہلی جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اسٹاپ میمورائزنگ ایوری سنگل ورڈ، یعنی آپ نے ہر لفظ کو انڈیویجلی یاد کرنے سے کی طرف فوکس نہیں کرنا۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ہر لفظ پر فوکس نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہے، آپ کو اس کو لفظ بہ لفظ رٹا نہیں لگانا، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ فرض کریں آپ کوئی ایسے یاد کر رہے ہیں، آپ کوئی سٹوری یاد کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی اس طرح کا کنٹینٹ یاد کر رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے مکمل جو پیراگراف ہے اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ کنٹینٹ ہوگا، کوئی 2-4-5 لفظ ہوں گے، آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے، ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے، یا آپ نے کوئی 1-2 جملے کو اس پورے پیراگراف میں سے ہائی لائٹ کر لینا ہے اور آپ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے ذہن میں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ جب وہ آپ جملے یاد کریں آپ کو پتہ چل جائے اس پورے پیراگراف میں کیا بات کی گئی تھی۔ اس طرح آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کی میمورائزنگ انہانس ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا، آپ کو چیزوں کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے، آپ کو رٹا لگانے سے آزادی ہوگی۔ آپ چیزوں کو جب آپ اس کو مکمل پڑھیں گے، سنگل ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھیں گے، تو آپ کو اس چیز میں بینیفٹ ہوگا کہ آپ کے جو کنسیپٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہوں گے، آپ کا دماغ بھی صحیح چلے گا، آپ بالکل پرسکون فیل کریں گے۔ آپ جب بھی اس چیز کو یاد کریں گے آپ کو بالکل اسی فوراً یاد ہو جائے کرے گا۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہوگا، آپ نے اس پیراگراف یا جو بھی آپ کو ایسے ملا تھا، آپ نے اس کے بیسک جو پوائنٹس ہوں گے اس پیراگراف کے، آپ نے بنیادی طور پر ان کی طرف فوکس کرنا، یا اس ایک جملے کی طرف فوکس جب آپ کا جائے گا آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا آپ نے اس پیراگراف میں کیا پڑھا تھا۔ آپ وہ پورا پیراگراف آپ کے ذہن میں دوبارہ ریوائز ہو جائے گا، آپ نے اسی وقت وہ لکھ دینا یا بول دینا، کیونکہ آپ کو وہ اسٹیپ یہ آپ پریکٹس، اب یہ صرف ایک بار کرنے سے نہیں ہوگا، یہ آپ بار بار جب پریکٹس کریں گے نا، ایک پیراگراف ہے پھر نیکسٹ پیراگراف، آپ نے اس میں سے ایک ایسے ہے نیکسٹ ایسے ہے، آپ نے اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس بنانے ہیں، امپورٹنٹ جملے جو ہوں گے وہ آپ نے ان میں سے سیپریٹ کرنے ہیں، آپ نے ان کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پورے پیراگراف کا ایک اوور ویو لینا ہے اور پھر اس کا جو مفہوم ہوگا وہ آپ نے ذہن نشین اس طرح کرنا ہے کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پیراگراف میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک تو سنگل ورڈ بائی ورڈ رٹا لگانے سے آزاد ہو جائیں گے اور آپ کو چیزیں کنسیپشنل کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ریڈ الاؤڈ آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ واٹ یو ریڈ جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ جیسے آپ کسی کو لیکچر دے رہے ہیں، میں جیسے آپ کو سمجھا رہا ہوں
اگر میں اسی طرح اگر کوئی سبق یاد کرنا ہو آپ بھی اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کریں، اس کو اس طرح یاد کریں، اس طرح پڑھیں کہ آپ مطلب جیسے کسی کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں نا، کسی کو آپ کچھ سمجھاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کی اپنی بھی کلیئر ہوتی ہیں اور آپ کو جلدی یاد ہوتی ہیں۔ آپ اس طرح جب اوپر سے دیکھ کر یا اس کو کنسیپشنل دیکھ کر کسی کو اونچی آواز میں پڑھنا شروع کریں گے نا، اس طرح کہ آپ کے کانوں تک بھی آواز آئے، تو وہ اس سے آپ کو یہ ہوگا، ایک تو آپ کی زبان سے آپ کا دماغ وہ زیادہ سن بھی رہا ہوگا، کیونکہ ہم جب سنتے ہیں نا، اکارڈنگ ٹو ریسرچ، جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ جلدی یاد ہوتی ہے اور دیر تک یاد رہتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کچھ پڑھیں اس کو تھوڑا سا لاؤڈ انداز میں بولیں تاکہ آپ کے کانوں تک وہ آواز آئے، اور آپ اس انداز میں اس کو پڑھیں جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں۔ یہ بہت آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا۔ آپ نے سٹیپ نمبر 1 میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے کانسیپٹس کو لینا ہے، پھر نمبر 2 میں آپ نے اس کو لاؤڈ مطلب اونچی آواز میں تھوڑا سا اس طرح بولنا ہے کہ آپ کسی کو جیسے سمجھا رہے ہیں۔ یہ 2 پوائنٹس موسٹ امپورٹنٹ ہیں، آپ نے اس طرح ان کو پریکٹس کرنا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ پریکٹس کریں گے 2 4 8 10 بار جب یہ پریکٹس کریں گے، نیکسٹ آپ کو دوبارہ جو آپ نے نیکسٹ کوئی بھی نیا سبق یاد کرنا ہوگا آپ کو فوراً ایسے یاد ہو جایا کرے گا۔ ریلیٹ یور سیلف ٹو واٹ یو ریڈ۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں ریلیٹ یور سیلف واٹ یو ریڈ کا کیا مطلب ہے۔ اس کا ضروری مطلب نہیں، آپ نے خود سے ہی اس کو ریلیٹ کرنا ہے۔ یہ ریلیٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے نا اس کا ایک سٹوری پوائنٹ بنانا ہے۔ مطلب آپ کچھ بھی پڑھیں، یا آپ نے جیسے وہ پڑھا کہ وہ اس لڑکے سے جو بولا گیا تھا وہ تو میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گا۔ اگر کچھ بھی آپ کے ساتھ آپ نے جو بھی کوئی فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، یا کوئی نمبرنگ ہے، یا کوئی بھی سبق ہے، آپ نے اس کو کوئی سٹوری کے انداز میں یاد کرنا ہے، کیونکہ جو انسان کا دماغ ہے نا، ریسرچ کے مطابق یہی ہے کہ جو انسان کا دماغ ہے وہ کہانی کو، وہ سٹوری کو، وہ کسی بات کے اس طرح انداز کو، فلو کو، کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے، وہ اس سٹوری کو، کہانی کو جلدی یاد کرتا ہے، پک کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو، اور اس کے ساتھ جب ہمارے اپنے ساتھ کوئی چیز یا کوئی سٹوری یا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ یاد رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے ساتھ کریں گے، آپ اپنے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے، وہ زیادہ بینیفیشیل ہوگا، یا آپ کسی کے ساتھ بھی اس سٹوری کو ریلیٹ کریں وہ آپ کو یاد رہے گی۔ اگر آپ نے صرف اس کی جو بھی آپ نے پڑھنا ہے نا اس کو ایک سٹوری کا اوور ویو دینا ہے، ایک سٹوری کا انداز اس کو دینا ہے، تاکہ وہ آپ کے ایک سٹوری کے انداز میں آپ کے ذہن کو مطلب موافق ہو اور آپ اس کو جلدی ذہن نشین کر سکیں۔ نمبر 1 2 3 اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں نمبر 4 میں کیا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ یہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے یہ سارے جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو آپ نے پریکٹس ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میموری امپروو ہو، آپ جو پڑھتے ہیں، جو آپ ریڈ کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائے، میمورائز ہو جائے، جلدی یاد ہو جائے، یہ اس کے لیے آپ نے یہ جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو آپ نے نا لاگو ضرور کرنا ہے، پریکٹس ضرور کرنا ہے۔ جتنا آپ پریکٹس کریں گے نا، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، جب تک آپ اس بات کو پریکٹس کرتے رہیں گے، جب آپ اس کی پریکٹس آپ کی ہو جائے گی، پھر آپ کو نا جب بھی آپ نے کوئی نیا کنٹینٹ پڑھنا ہوگا، نیا سبق پڑھنا ہوگا، نیا ایسے ہوگا، نئی سٹوری ہوگی، کوئی بھی نیا سبق ہوگا، کسی بھی سبجیکٹ کا ہوگا، آپ کو فوراً وہ یاد ہو جایا کرے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ 2 ہیں، میں ان کو نا ایک ہی بات میں مطلب مکس کر کے بولوں گا۔ ایک ہے کہ آپ نے جو پڑھنا ہے اس کے دوران بریک لینی ہے اور سونا بھی ہے۔ مطلب ان دونوں کو اس طرح کے جو سائیکالوجی ہے اس کے مطابق بھی انسان کا دماغ جب کچھ دیر کام کرنے کے بعد وقفہ لیتا ہے یا وہ کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے، تو وہ جو بات چیز اس نے پڑھی ہوتی ہے وہ یا جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں مطلب نشین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو بھولتا نہیں ہے جلدی۔ مطلب آپ نے جو بھی پڑھنا ہے یا جو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، کوئی بھی سٹوری، کوئی بھی سبق آپ کا ہے، آپ نے اس کو مطلب سونے سے پہلے مطلب اس کو ریوائز کرنا ہے ایک بار، یا آپ نے اس کو جب پڑھنا ہے اس کے مطلب کوئی آپ نے 30 منٹس 40 منٹس کی بریک کے بعد مطلب آپ نے کچھ دیر بریک لینی ہے، کوئی وقفہ لینا ہے، یا آپ نے سو جانا ہے۔ مطلب سونے سے پہلے آپ اس کو ایک بار ریوائز کر لیں، اور یہ آپ جب پریکٹس کریں گے نا، یہ آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں جو آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں یہ کتنی کارآمد ثابت ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ نے بریک بھی لینی ہے، کچھ وقفے بھی لینے ہیں، ساتھ آپ نے مطلب جب سارا آپ نے مکمل پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے کچھ دیر کے لیے سو جانا ہے، کیونکہ آپ جب سو جاتے ہیں آپ کا دماغ فریش فیل کرتا ہے، اور وہ جو کنٹینٹ آپ نے سارا پڑھا ہوتا ہے، جو آپ نے سارا ریڈ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے دماغ میں پھر ریوائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے۔ وہ جب آپ صبح جاگتے ہیں یا آپ سونے کے کچھ دیر بعد جاگتے ہیں تو آپ کو وہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھا تھا وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، کیونکہ آپ جب اس کو جب آپ سو جائیں گے کچھ دیر بعد بریک بعد دوبارہ پھر اس کو بغیر اوپر سے پڑھے دوبارہ دماغ میں اس کو گھمائیں گے، آپ سوچیں گے کہ میں نے کیا کیا پڑھا تھا یا کیا کیا میں نے سمجھا تھا، کون کون سا میں نے ابھی ضروری تھا جو میں نے یاد کیا تھا۔ وہ جب آپ دماغ میں ایک بار سوچتے جائیں گے یہ سٹیپ تھا، یہ سٹیپ تھا، یہ سٹیپ تھا، یہ اسٹارٹ یہاں سے ہو رہا تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، آپ یہ جب پریکٹس کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کو کیسے یاد ہوا ہے۔ آپ نے یہ 4-5 جو پوائنٹس ہیں ان کو پریکٹس کرنا ہے، آپ نے بار بار پریکٹس کرنا ہے تاکہ یہ آپ کا پارٹ بن جائیں۔ آپ کو یہ جب آپ بھی پڑھیں، جب بھی آپ پڑھیں، جب نیکسٹ ٹائم آپ پڑھیں آپ کو پھر
اتنی جلدی سبق یاد ہو جائے کہ جیسے یہ چٹکی چلی تھی۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات جو وہ یہ ہے کہ اسٹاپ ملٹی ٹاسکنگ۔ مطلب ملٹی ٹاسکنگ کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ ایک کام کر رہے ہوں یا آپ پڑھ رہے ہوں تب آپ نے زیادہ کام نہیں کرنے۔ اب یہ کوئی بہت کنسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ کسی کا دماغ، مطلب دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہی پرسنٹ ہوتے ہیں، مطلب 1-8% لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ مطلب ایک وقت پہ زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اور عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انسان کا جو دماغ ہے نا وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک وقت پر ایک کام کو اگر فوکس سے کرے تو وہ اس کو بیٹر سے بیٹر بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کو جلدی بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب سبق یاد کرنا ہے یا آپ نے کچھ سمجھنا ہے، آپ نے کسی اور طرف اپنا دھیان نہیں لے کر جانا۔ مطلب آپ نے کوئی لیپ ٹاپ، کوئی موبائل، کوئی کمپیوٹر، کوئی چیز آپ نے اور نہیں دیکھنی۔ آپ نے صرف اپنی اسٹڈی کو فوکس رکھنا ہے، بقایا ساری چیزوں کو آپ نے سائڈ پر رکھنا ہے۔ آپ نے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا کنٹینٹ جو آپ نے مین پہلے یاد کرنا ہے، آپ اس پر فوکسڈ رہنا ہے۔ اس دوران آپ نے کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ اگر آپ کریں گے نا تو پھر یہ آپ کے لیے پوائنٹس بینیفیشل ثابت نہیں ہوگے، آپ کو ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ان تمام پوائنٹس کو اس طرح پریکٹس کرنا ہے کہ آپ اس دوران کوئی آپ کے جب آپ نے پڑھنا ہے نا آپ کو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے۔ آپ موبائل بھی، لیپ ٹاپ بھی، ساری جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ سائڈ پر کاٹ دیں، صرف آپ نے اپنی اسٹڈی پر فوکس رکھنا ہے۔ یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے آپ کے لیے۔ آپ اگر ان کو جیسی پریکٹس کریں گے، جیسے ان کو آپ اپنی لائف میں لاگو کریں گے تو یہ آپ کو یاد کریں گے۔ اب میں نے آپ کو شروع میں جو ایک جملہ بولا تھا اور اس لڑکے نے ان الفاظ کو جیسے ہی دوبارہ بتا دیا تھا، اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اس لڑکے نے کیا کیا تھا۔ اس لڑکے نے ان الفاظ کی نا ایک سٹوری بنائی تھی۔ میں آپ کو وہ لڑکے سے جو الفاظ بولے گئے تھے، اب وہ الفاظ کون سے تھے یقیناً آپ کو بھی یاد نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ الفاظ کون سے تھے۔ وہ الفاظ تھے بلی، دروازہ، کمپیوٹر، پرفیوم، کرسی اور بجلی۔ مطلب یہ 5-6 الفاظ تھے۔ اب اس لڑکے نے کیا کیا؟ اس لڑکے نے فوراً ایسے کیا، اس نے کہا بلی آئی دروازے سے گزری، پرفیوم کے پاس سے گزری، پرفیوم کے پاس بجلی کی تار تھی، بجلی کے پاس وہ بیٹھ کے کرسی ادھر پڑی ہوئی تھی۔ مطلب وہ کمرے کے دروازے سے گزری، اس نے جیسے فوراً دماغ میں ایک سٹوری بنائی، اس کے نے وہ الفاظ اسی طرح بول دیے۔ مطلب اب آپ جب بھی کوئی بات پڑھیں، کوئی آپ نے کنٹینٹ یاد کرنا ہو، کوئی سبق یاد کرنا ہو، کوئی ایسے یاد کرنا ہو یا کچھ بھی یاد کرنا ہو، آپ نے اس کو ایک سٹوری کا انداز دینا ہے۔ جب آپ سٹوری کا رخ دیں گے، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے یہ اب اس لڑکے نے فوراً نہیں کر لیا تھا، اس نے اس کی پریکٹس کی ہوئی تھی۔ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے بار بار۔ آپ جب پریکٹس کریں گے، آپ اس بات کو بار بار اس کو دہراتے رہیں گے۔ مطلب آپ نے صرف ان پوائنٹس کو نہیں بار بار پڑھتے رہنا، جب آپ نے ان پوائنٹس کو دیکھ کر آپ نے کرنا ہے، اسی طرح آپ نے اس کو اپنے پریکٹیکل میں لانا ہے کہ آپ نے جب سبق یاد کرنا ہے اس سبق کو یاد کرتے ہوئے، اس ایسے کو یاد کرتے ہوئے، سٹوری کو یاد کرتے ہوئے، جو بھی آپ نے یاد کرنا ہے ان نوٹس کو یاد کرتے ہوئے، آپ نے ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے اور ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پریکٹس کرتے جانا ہے۔ جب آپ یہ 10 15 20 دن کریں گے، آپ کو ریگولرلی پھر آپ جب بھی کوئی نیا چیز پڑھیں گے، کوئی نیا ایسے پڑھیں گے، نئی سٹوری پڑھیں گے، آپ کو فوراً ایسے یاد ہوا کرے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ نے ان باتوں کو پریکٹس کرنا ہے، ان کو اپنے بالکل فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ کو یہ باتیں فائدہ دینے لگ جائیں اور آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو ثابت ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں اب مجھے سبق جلدی یاد ہونا شروع ہو گیا، مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے، تب آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں آنا ہے اور آپ نے کمنٹ کرنا ہے یس سر آئی کین ڈو۔ مطلب آپ نے یاد کر لیا، آپ کو سبق جلدی یاد ہونا شروع ہو گیا۔ آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے علم کی دنیا کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔